یاد کر ہمیں ملکوت سے نوازیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان نظرکاری مدنی دعوت و فرمانیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا اور 10 درجات بلند فرماتا۔ اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذکور ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض والے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ اب قرض والے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے اس نے کہیں یہ پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحاصل اس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ تو کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دیں۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن
عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں کوئی دلیل یا نشانی چاہتا ہوں جو اس ارشاد کی صداقت کی علامت ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا، اور پھر اندر تشریف لے گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 دینار گن کر میری چولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 دینار تیرے قرضے کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا یہ تیرے بال بچوں کے خرچ کے لیے، اور پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی نکاح کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدایا یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو کوئی حاجت درپیش ہو بنا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام کھلے چان سے کیا کرتا۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں وہ شخص پہنچا اور جب قاضی صاحب نے فریقین کو بلایا تو وہ شخص کہتا ہے میں قاضی صاحب کے یہاں پہنچا اور دیکھا کہ قصبہ غصے میں کھڑا ہے۔ میں نے 3000 کی دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی رقم کہاں سے لے آیا، حالانکہ تم کو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قاضی صاحب نے سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ ہیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب صاحب دین یعنی قرض والے نے معاجرہ دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ بھی کیوں لوٹ لو، میں بھی تو ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا میں اس کا قرض اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر محفوظ نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ لیجیے، اپنی رقم سنبھال لیجیے، تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ ہرگز لینے کو تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں آپ لے جائیں۔ میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہوا۔ یہ برکت ساری کی ساری کس کی ہے؟ درود پاک کی ہے۔ کہتے ہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تم پہ کرو آئیے ہم بھی ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا مکی مدر مصطفیٰ صلی اللہ